کہ اگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی, کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی, تو وہ بھی سب برابر میں اس برائی میں شریک ہوں گے. یہ بینک نہیں بننا چاہیے. یونیسیف کے ساتھ مل کے تعاون کر کے بینک بنا لیا, خواتین اپنے دودھ جناب جمع کرائیں گی, وہاں پہ ڈپوزٹ کرائیں گی. یار اب یہ پاکستان میں یہ جو بینک بنا ہے یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. اگر کوئی بھی, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اگر کوئی ایک ماں اپنے سگے بچے کو جس کو اس نے پیدا کیا اس کو دودھ پلا رہی ہے, اس کے علاوہ وہ کسی اور بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو وہ جو دونوں بچے ہیں وہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے. تو اب وہ رضائی بہن بھائی آپس میں شادی تو کر نہیں سکتے. تو پھر یہ جو رضائیت کا ایک سوال ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا کہ آپ جو بھی مائیں اب دودھ جمع کروائیں گی, اب کسی کو نہیں پتا کہ کس کی ماں کا دودھ کس نے پی لیا, کس کی ماں کا دودھ کس نے پیا, اور وہ آپس میں بہن بھائی ہیں کہ نہیں ہیں. کل کو ان کی شادی ہوگی تو یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. میں کہتا ہوں یہ شرمناک, دردناک, المناک, جو آپ ناک لگا لیں وہ ساری ناک اس کے اندر ہے کہ مذاق بنایا ان لوگوں نے کہ خواتین کا ایک عزت ہے, احترام ہے. اسلام نے عورت کو اپلفٹ کیا ہے. سارے معاشرے خاتون کو ڈی گریڈ کرتے رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایڈ چلتی ہے, کوئی بھی بڑی سے بڑی کمپنی ہے, وہ لڑکی کو جناب آدھے کپڑے پہنا کے کھڑے کر دیتے ہیں, تو وہ عورت کا ایک مذاق ہی بنتا ہے کہ وہ عورت کو بیچ رہے ہیں کہ چیزوں کو بیچ رہے ہیں. تو یہ کوئی قانون کے لمبردار نہیں ہے. شریعت کی دھجیاں اڑانا جناب ان کا اولین ترجیح ہے. سب سے پہلے ایک لیٹر بھی سامنے آیا ہے جو مولانا ہیں JUIF کے, انہوں نے, وہ سینیٹر ہیں, انہوں نے جمع کروائی ہے, ایک اپنی اپلیکیشن دی ہے کہ جناب اس کے خلاف کاروائی کی جائے, اس کو بند کیا جائے. کہ اب خواتین ہوں گی, جب ان کو دودھ آئے گا تو اکٹھا کریں گی, وہ پھر جا کے جمع کرائیں گی, راستے میں خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, وہاں جائے گا. تو یہ ایک سوالات ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب. ناظرین, یونیسیف اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے خواتین کے دودھ کا بینک جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے کراچی کورنگی میں. اس حوالے سے میرے ساتھ فیصل جٹ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا سندھ گورنمنٹ نے جو اقدام کیا ہے یہ کیسا اقدام ہے, اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے, انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ جی ٹھیک ہوں میں. سر, یہ سندھ گورنمنٹ نے یونیسیف کے تعاون کے ساتھ جو ہے خواتین کے دودھ کا بینک بنا دیا ہے کہ اب خواتین کا جو دودھ ہے وہاں پہ جمع ہوا کرے گا. اب ساری خواتین وہاں پہ جایا کریں گے اپنا دودھ ڈپوزٹ کروانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پوائنٹ کو ریز کیا, اور یہ پوائنٹ بڑا ہی الارمنگ ہے. یہ جو سچویشن ہے بڑی ہی الارمنگ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک سچویشن ہے یہ پاکستان کی, کہ پاکستان وہ ملک جو کلمے کے نام پر بنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی کلمے کے نام پر بنا ملک, اس میں اسلامی قوانین ہونے تھے جس میں سب لوگوں کو تحفظ ملتا ہے, جس میں ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت ملتی ہے. یہاں پر اپنے جو کلمے کے نام پر بنا ہے, جو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں, وہ اسلام کی جو ترویج ہے وہی نہیں صحیح ہو رہی. ہم اسلام کی دعوت اور تبلیغ کیا کسی کو دیں گے, ہم اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے, سندھ گورنمنٹ کے جو وزیر صحت ہیں انہوں نے اس کا افتتاح بھی کر دیا ہے کراچی میں, سندھ میں, کہ خواتین کے دودھ جو ہیں وہ بینک بنا دیے گئے. یعنی ان کو اور کوئی بینک نہیں ملا, اور کوئی چیز کرنے کے لیے نہیں ملی. اور یونیسیف کے تعاون سے میں حیران ہوتا ہوں کہ جو بیرون ملک بیٹھے لوگ ہیں ان کو جانوروں کی درد بھی ہوتی ہے, ان کو جناب بچوں کی جو پولیو بیماری ہے اس کی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن کبھی ان کو تکلیف نہیں ہوئی تو انسانیت کی نہیں ہوئی نہ. تو آپ دیکھ لیں کہ جو فلسطین ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے. اب یہ پاکستان میں یہ جو بینک بنا ہے یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. اگر کوئی بھی, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اگر کوئی ایک ماں اپنے سگے بچے کو جس کو اس نے پیدا کیا اس کو دودھ پلا رہی ہے, اس کے علاوہ وہ کسی اور بچے کو دودھ پلاتی ہے, تو وہ جو دونوں بچے ہیں وہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے. تو اب وہ رضائی بہن بھائی آپس میں شادی تو کر نہیں سکتے. تو پھر یہ جو رضائیت کا ایک سوال ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا کہ آپ جو بھی مائیں اب دودھ جمع کروائیں گی, اب کسی کو نہیں پتا کہ کس کی ماں کا دودھ کس نے پی لیا, کس کی ماں کا دودھ کس نے پیا, اور وہ آپس میں بہن بھائی ہیں کہ نہیں ہیں. کل کو ان کی شادی ہوگی تو یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا, معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا, اور یہ تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. وہ جناب کبھی وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے, تو کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاکستان کے خیر خواہ ہیں, ہم قانون کے بڑے علمبردار ہیں. تو یہ کوئی قانون کے علمبردار نہیں ہے. شریعت کی دھجیاں اڑانا جناب ان کا اولین ترجیح ہے. سب سے پہلے ایک لیٹر بھی سامنے آیا ہے جو مولانا ہیں JUIF کے, انہوں نے, وہ سینیٹر ہیں, انہوں نے جمع کروائی ہے, ایک اپنی اپلیکیشن دی ہے کہ جناب اس کے خلاف کاروائی کی جائے, اس کو بند کیا جائے. لیکن یہ سچویشن میں سمجھتا ہوں اب کیا ہم کریں گے. میں تو اس کے اوپر میرے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو کیا بول کے بتاؤں کہ اب خواتین ہوں گی, جب ان کو دودھ آئے گا تو اکٹھا کریں گی, وہ پھر جا کے جمع کرائیں گی, راستے میں خراب ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, وہاں جائے گا. تو یہ ایک سوالات ہیں. لیکن یہ بڑی شرمناک سی چیز نہیں ہے, کیا کہیں گے.
یہ شرمناک, میں کہتا ہوں یہ شرمناک, دردناک, المناک, جو آپ ناک لگا لیں وہ ساری ناک اس کے اندر ہیں کہ مذاق بنایا ان لوگوں نے کہ خواتین کا ایک عزت ہے, احترام ہے, اسلام نے عورت کو اپلفٹ کیا ہے. سارے معاشرے خاتون کو ڈی گریڈ کرتے رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایڈ چلتی ہے, کوئی بھی بڑی سے بڑی کمپنی ہے, وہ لڑکی کو جناب آدھے کپڑے پہنا کے کھڑے کر دیتے ہیں, تو وہ عورت کا ایک مذاق ہی بنتا ہے کہ وہ عورت کو بیچ رہے ہیں کہ چیزوں کو بیچ رہے ہیں. اسلام نے کیا کیا, ایک پروٹیکشن دی, عزت دی. اب یہ پروٹیکشن تو ہوا میں اڑ گئی, پروٹیکشن ساری ختم, یہ ختم ہو گئی کہ جناب اب عورتیں, لوگ مذاق اڑائیں گے, او مسلمان نے جی, اے مسلمان نے جی انہاں دی عورتاں اپنا دودھ کٹھا کر کے بینک جمع کرا رہی نے تے اگوں دی جڑا مرضی جا کے جنوں مرضی پیان گے. مطلب بلڈ ڈونیشن, بلڈ بینک کی تو سمجھ آتی تھی کہ جناب آپ نے بلڈ ہے, غریب کسی مریض کی مدد کرنی ہے تو جناب وہ آپ جمع کروائیں تو کسی مریض کے کام آئے گا. یہ کیا ڈرامہ ہے یار, میری تو سمجھ سے باہر ہے. اس طرح تو پھر یہ بھی ہوگا کہ بعد میں سوشل میڈیا پہ ایڈز لگیں گی کہ فیمیل کا جو ہے وہ دودھ بکنا ہے اور اس پہ ریٹس بن جائیں گے اور یہ ساری چیزیں ہونا شروع. بالکل ایسا ہوگا بھائی, مذاق تو بنے گا ہی بنے گا, تماشا تو بنے گا. لوگ اب دوستوں میں بیٹھے ہوں گے, اکثر آپس میں کیا بات کریں گے یار. میں تو, میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ توہین ہوگی, عورت کی توہین ہے یہ, میں سمجھتا ہوں. اور یہ شریعت کے خلاف قانون ہے. جن لوگوں نے اس کو پاس کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے. یہ سینیٹر صاحب نے جو اپلیکیشن دی ہے, جو انہوں نے جمع کروائی ہے قرارداد, جناب اس کو پاس کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اور ہمارے ملک کے جو مولانا ہیں جو صرف چاند دیکھنے کی تنخواہ لیتے ہیں, سارا سال مراد گاڑیاں, بنگلے, بینک اور تنخواہیں لیتے ہیں سرکاری, اور کرنا کیا ہوتا ہے, صرف چاند رات والے دن اوپر بیٹھ کے دوربین پہ لوگوں کو شک و شبہات میں ڈالنا ہے کہ آج چاند نظر آیا ہے, کل نہیں آئے گا, آج جائے گا, تو اس کی تنخواہ لیتے ہیں. ان مولویوں کو ہم کس کام لے کے آئیں گے, یہ مجھے بتائیں. یہ جو علماء حضرات ہیں ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو نہیں کیا لگتا کہ جو فیمیل ہیں, جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے کی, جو اسلامی بہنیں ہیں, ان کو بھی آواز اٹھانی چاہیے سب کو مل کے کہ یہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, یہ کس طرح سے ہے؟ دیکھیں, جب آواز تو وہ اٹھائے نا کہ جس کو معاملے کا پتا ہو. ابھی تو کسی کو پتا ہی نہیں ہے, ابھی تو چند لوگوں کو پتا ہے. اب جو لوگ ہماری بات سن رہے ہیں شاید ان کو خبر ہوگی. یہ جو آواز اٹھانے کی سوال, پاکستان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے نا, وہ قانون بناتی ہیں, جن کو ہم الیکٹ کرتے ہیں تو وہ جناب ایم این اے, ایم پی اے بن کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں, اسمبلی میں قانون پاس ہوتا ہے. اب یہ پاکستان کی اسمبلی, جو سندھ کی اسمبلی ہے, ان کے وزیر صحت یعنی کہ جو مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں, آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں, بلاول بھٹو زرداری, جو بلاول زرداری, وہ بھی, جتنی بھی پیپل پارٹی ہے وہ ساری شریک ہے. اور ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی, کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی, تو وہ بھی سب برابر میں اس برائی میں شریک ہوں گے. یہ بینک نہیں بننا چاہیے. یونیسیف کے ساتھ مل کے تعاون کر کے بینک بنا لیا. اور اللہ کے بندو, کوئی بے روزگاروں کے لیے کوئی بینک بنا لو, کوئی مجبور لوگوں کے لیے بینک بنا لو, جنہوں نے روٹی نہیں لب دی, اور روٹی والا بینک بنا لو کہ جتوں لوگ غریب روٹی لے کے کھا سکیں. اچھا, اس طرح کے اقدام کریں. جی بالکل. اچھا مجھے بتائیں, اگر اس طرح رضائی بہن بھائیوں کی آپس میں شادیاں ہونا شروع ہو گئی, اگر آج جو ہے وہ 50,000 بچے جو ان کو دودھ پلایا جاتا ہے, بعد میں ان کی بعد میں شادیاں ہو جاتی ہیں, ان کو نہیں پتا چلتا شادی ہو گئی, تو اس کا ذمہ دار کون ہے, کس کو گناہ ملے گا یہ سارا؟ دیکھیں, گناہ جو بنانے والے ہیں, جس نے بینک کو افتتاح کیا ہے, جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے, جنہوں نے مل کے یہ سارا تعاون کیا ہے, تو یہ ان کو گناہ ملے گا. بجائے اس کے کہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, بلک رہے ہیں, ان کے لیے آپ خوراک کا انتظام کریں. جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا پا رہی, ان کی غذا کا بندوبست کریں. آپ لوگوں نے جناب بینک بنا لیے, خدا دا نا یار, میں تو سن کے پہلے ہنساؤں, آدھا گھنٹہ تو ہم ہنستے رہے ہیں کہ یہ کیا خبر آئی ہے کہ خواتین اپنے دودھ جناب جمع کرائیں گی, وہاں پہ ڈپوزٹ کرائیں گی. یار خدا, سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا میں کہ جس پہ لکھا ہوا تھا کہ اب ہوٹلز پہ لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے اس والے دودھ کی چائے چاہیے. وہ اگر کوئی چائے پیے گا تو پوچھے گا بھائی کس والے دودھ کی چائے ہے. اب اس طرح کی شرمناک چیزیں ہمارے معاشرے میں ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, اگر فرینڈز آپس میں بیٹھے ہوں گے وہ یہ کہیں گے یار اچھا یار دودھ خالص نہیں ملتا, چلو یار وہ اس بینک سے دودھ منگوا لو. خدا کا نام ہے, مذاق بنا رہے ہیں, ایسا مذاق نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑی سیویئر کنڈیشن ہے اس ملک میں. مجھے نہیں لگتا, پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ اسلامی ریاست ہے پاکستان, لیکن اب یہ جو صورتحال سامنے آ گئی نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اب اسلامی ریاست رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ نہ تو کسی اسلام کے قانون کی پابندی کی جاتی ہے. یہاں پر جو اسلام کا مذاق بنائے اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں, جو اسلام کے رولز توڑے وہ ہیرو ہے, اور جو اسلام کی بات کرے وہ سب سے بڑا دہشت گرد اور گناہ گار ہے. بس یہی مجھے پتا چلا ہے اس ملک میں حق کی بات کرنا گناہ ہے. اگر آپ جتنے بڑے چور ہوں گے, بڑی چوری اچکی کریں گے, تو جناب آپ کا نام محب وطنوں میں آئے گا.
नाज़रीन, इस हवाले से सोशल मीडिया पे बड़ी पोस्ट जो है वो भी वायरल हैं कि आखिर ख़वातीन का दूध जो है वो भी बिकेगा, उसका भी बैंक बन गया है। कौन लोग जो है वो दूध जो है वहाँ से लेंगे और क्या ख़वातीन वहाँ पे जाके अपना दूध जमा करवाएंगी, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे इस वक्त टॉप ट्रेंड है। आपने इस हवाले से फैसल जट साहब की तमाम तर गुफ्तगू सुनी है कि अगर ये जो बैंक जो है अगर अभी कराची कोरंगी में बना है, अगर ये पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं तो हमारा मुआशरा जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्टर में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।